السلام علیکم۔ بچوں کے لیے قصص القرآن، ان میں سے بڑی ہی اچھی زبردست کہانی لے کر آئی ہوں میں، من و سلویٰ۔ ٹھیک ہے، آج ہم کون سی کہانی پڑھیں گے؟ من و سلویٰ بچوں کے لیے بہترین کہانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم بہت ساری کہانیاں پڑھ چکے ہیں، آپ کو سنا چکے ہیں، اور یہ کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج جو کہانی ہے وہ ہے من و سلویٰ۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کی اردو اچھی ہو جائے، آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے اور آپ کو پڑھنا آئے، اور آپ کو بہت اچھی کہانیاں کے طور پر آپ کو اپنے پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ چلیے، آج ہم پڑھ رہے ہیں من و سلویٰ۔ میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھیے گا تاکہ الفاظ کی پہچان کے ساتھ آپ اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے اور کہانیاں بھی آپ کو اچھی لگیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے آزادی دلوانے کے بعد اسے ساتھ لے کر ملک سے روانہ ہوئے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، مگر وہ اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، یعنی کہ سمندر میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے بحیرہ قلزم، یہ کیا چیز ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم ہے، انہوں نے بحیرہ قلزم ایک جگہ کا نام ہے، کو پار کر کے سرزمین نے عرب پر قدم رکھا۔ یعنی کہ میں تشریح کے ساتھ اور مشکل الفاظ کے معنوں کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ سرزمین عرب، عرب کی زمین پر قدم رکھا، یعنی کہ وہ آئے جو بحیرہ قلزم کے مشرق میں، اس کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کا آغاز ایک ویران صحرائی میدان سے ہوتا ہے۔ ویران مانے خالی خالی، بالکل جہاں پر آبادی نہ ہو۔ ویران صحرائی میدان سے ہوتا ہے جو وادی سینا، جسے میدان تہ بھی کہتے ہیں۔ وادی سینا جگہ کا نام ہے، میدان تہ بھی کہتے ہیں، کے نام سے مشہور ہے، اور کوہ طور تک پھیلی ہوئی ہے۔ کوہ طور کون سا پہاڑ؟ بچوں وہی پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، وہ کوہ طور ہے۔ سب کو پتہ چل گیا؟ کوہ طور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وادی میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت شدید گرمی پڑتی ہے۔ پانی اور سبزے کا دور دور تک نشان نہیں ملتا، نہ پانی ہے وہاں اور نہ سبزے کا، مطلب ہے کوئی ہریالی گرینری کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ وہاں پر آ گئے۔ اب کیا ہوا جناب؟ بیٹا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے، میری آواز کلیئر آ رہی ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اور آپ کو مشکل الفاظ کی تشریح مل رہی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل یہاں آ کر سخت پریشان ہوئے۔ وہاں کے جو لوگ تھے نا بنی اسرائیل، وہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، ہم تو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی قوم کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں، اللہ تعالیٰ کو فریاد پیش کی، فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حکم ہوا۔ وحی کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر وحی نازل فرماتا ہے، اپنا حکم جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے پیغمبروں کو بتا دیتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا وحی نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنا عصا، یعنی کہ اپنا جو ان کے پاس ایک عصا ہوا کرتا تھا، ایک ڈنڈا، لکڑی کا ایک ڈنڈا، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کرتے ہوئے عصا ایک چٹان پر مارا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبائل تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ خاص ہو گیا، سب نے ایک ایک چشمہ بانٹ لیا، وہیں سے وہ پانی پیتے۔ پانی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور شکایت کی، کہنے لگے پانی کا انتظام تو ہو گیا مگر زندگی صرف پانی کے سہارے تو نہیں گزاری جا سکتی، ہمیں بھوک لگی ہے اور یہاں کھانے کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب کیا کھائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہوا۔ دیکھیے، اللہ اپنے نیک بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، ہم غیب سے سب انتظام کیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم پریشان نہیں ہو، ہم خود غیب سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد غیب سے فرمائے، آمین۔ دن گزرا، پھر رات بھی بیت گئی، صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا جگہ جگہ برف کے کیا پڑے ہوئے، گالوں کی طرح سفید سفید کوئی چیز بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کھایا تو انہیں شیریں، یعنی کہ بہت میٹھا اور لذیذ مزیدار حلوہ، من کہتے ہیں حلوے کو، من و سلویٰ ہے نا نام، من حلوہ تھا۔ پھر تیز ہوا چلی اور رات کے وقت بٹیروں کے غول وہاں آ گرے۔ اللہ نے انتظام فرمانا تھا۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑا اور بھون بھون کر کھانے لگے۔ یہ تھا سلوہ، من و سلوہ کی کہانی سن رہے نا، من مانے حلوہ،
سلوا مانے بٹیر. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہانی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تمہاری غذا کے لیے جو اچھی چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں انہیں خوب کھاؤ، کسی طرح کی تنگی اور قلت محسوس نہ کرو، یعنی کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی کمی محسوس نہ کرو، جتنا دل چاہے کھاؤ. تمہارے لیے بٹیر بھی آ گئے، تمہارے لیے حلوہ بھی آ گیا، اور اللہ کی بخشش سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ خالی ایک بات کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو پیٹ بھر کے کھاؤ، تمہیں من و سلوہ مل رہا ہے، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے زمین میں فتنہ پیدا کرنے والے لوگ، فساد پھیلانے والے لوگ، لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ. ہمیں بھی اپنی شخصیت میں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی تاکید کی، نصیحت کی، ان کو اس بات پر توجہ دلائی کہ وہ من و سلوہ کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کریں، یعنی کہ اسے دوسرے دن کے لیے نہ رکھیں. ہم ان کو روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کیا دیکھو ہم روزانہ تمہیں نئی نعمت یہ نعمت دیتے رہیں گے، لیکن تم ذخیرہ نہ کرو. پھر ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں بغیر کسی کوشش اور محنت کے روزانہ حاصل ہو جاتی. اب بنی اسرائیل نے ایک اور مطالبہ کر دیا، کہنے لگے مکانوں اور سایہ دار درختوں کے نہ ہونے سے گرمی کی شدت ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، کہیں یہ گرمی ہماری جان ہی نہ لے لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور بارگاہ الہی میں بنی اسرائیل کو یہ پریشانی بھی دور کرنے کی دعا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، دعا قبول ہوئی، آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور بنی اسرائیل پر سایہ کرنے لگے. وہ جہاں بھی جاتے بادلوں کا سائبان ساتھ ساتھ چلتا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سائبان ان کو عطا کر دیا. بادلوں کا سائبان ساتھ ساتھ چلتا، مگر وہ شکر ہی نہیں کرتے تھے کسی بات پر. ایک دن پھر سب جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ہم ایک ہی غذا روز روز کھا کر بیزار ہو گئے. یہ دیکھیے ناشکری، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ انہیں من و سلوہ عطا فرما رہا تھا، لیکن وہ ناشکری کر رہے تھے. غذا روز روز کھا کر بیزار ہو گئے، گوشت سے جی بھر گیا ہے. یہ انسان کی فطرت میں آ گئی چینجنگ اسی وجہ سے. اچھا جی، ہو گیا. پھر اب ہمیں من و سلوہ کی ضرورت نہیں. اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے کیا اگائیں، وہ زمین سے والا کھیرا، کیا چاہیے تھا انہیں، باقلا. دیکھیے باقلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن اور پیاز اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں. اب ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا. یہ دیکھیے ان کی بے صبری تھی اور ان کا وہ تھا یہ. اور ان چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا. ان لوگوں نے کیا کیا مانگا، باقلا مانگا، سبزی ہے، کھیرا مانگا، ککڑی مانگی، مسور کی دال مانگی، لہسن مانگا اور پیاز اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں. اب ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات پر سخت غصہ آیا. فرمایا تم لوگ کس قدر احمق ہو، عمدہ اور بہترین چیز کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا چیزیں مانگتے ہو. اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور کفران نعمت سے اللہ کے احسانات کی ناشکری کرتے ہو. اور اگر واقعی تم کو اللہ کی نعمتیں نہیں بھاتی اور تمہیں وہی چیزیں درکار ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو، تو انہیں اللہ سے انعامات کے طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں. جاؤ کسی بھی بستی یا شہر چلے جاؤ، وہاں ہر جگہ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ سن کر بنی اسرائیل سخت شرمندہ ہوئے اور ندامت سے سر جھکا لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیزیں دیں اور بغیر محنت کے چیزیں عطا ہو رہی تھیں، مل رہی تھیں، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے. اور وہ اللہ کی اتنی چیزیں. اس واقعے کا ذکر دیکھیے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ. بچوں غور سے دیکھیے اور نکال کر پڑھیے گا بھی، سمجھیے گا بھی، تاکہ آپ کو معلومات ہوگی. سورہ بقرہ 57 تا 61 تا 57. سورہ اعراف میں بھی آیات یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، 160 سے 159 سے 160 تک کی. اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، 80 سے 82 میں کہا گیا. یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. یہ ضرور دیکھیے گا. اور دیکھیے اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے وہی بہتر ہوتا ہے جو بارگاہ الہی سے ہمیں عطا ہوتا ہے. ہم سب کو اس بات پر مکمل یقین اور ایمان رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمیں ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ چلیے بچوں میں ذرا الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں، یہ مشکل الفاظ کے معنی بچے سارے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ الفاظ؟ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے یہ۔ وہی نرم کلام اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عصا چھڑی لاٹھی، بارگاہ دربار کا مقام، اجلاس کی جگہ، غیب پوشیدہ شک گمان، برف کے گالے نرم برف کے گولوں کو کہتے ہیں، ندامت شرمندگی، باقلہ ایک پھلی ہے، سبزی کا نام ہے۔ آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی ہے بچوں؟ منو سلوا۔ اور کیسا آپ کو ہمیں سبق ملا اس میں سے؟ منو سلوا میں سے کہ بہترین کہانی آج ہم نے پڑھی اور سنی۔